إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق۔ اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج اللہ رب العزت نے اس بہت ہی تاریخی مسجد میں خطاب کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت کے شکر و احسان کے بعد آپ تمام احباب کا شکریہ کہ آپ نے کچھ کہنے کا کتاب و سنت کی روشنی میں موقع عطا فرمایا۔ فجزاکم اللہ احسن الجزا۔ دیکھیے، اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے جس نبی و رسول کا انتخاب فرمایا وہ نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی بعثت کے بعد نبوت و رسالت کا دروازہ بند ہو گیا، اب آپ کے بعد کوئی نبی و رسول نہیں آ سکتا۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ یوں تو اللہ کے احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ ہم شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، اللہ کی نعمتوں کا کوئی شمار نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہمارے درمیان فرمائی اور انعام اپنا فرمایا، اس کو اللہ نے احسان سے تعبیر فرمایا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہیں کہ ہم نے دو آنکھیں دی تو بہت بڑا احسان کیا تمہارے اوپر، دیکھنے کے لیے، چلنے کے لیے دو پیر دیے تو احسان کیا، اشیاء کو پکڑنے کے لیے دو ہاتھ دیے احسان کیا، سوچنے سمجھنے کے دماغ دیا، دل دیا تو احسان کیا۔ احسان اللہ کسے فرما رہے ہیں؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ یقیناً اللہ رب العزت نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے رسول ایک مبعوث کیا۔ رسول کا فرض منصبی کا یتلو علیہم آیاتہ، جو رسول اللہ کی آیات کی ان پر تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، تزکیہ نفس کرتے ہیں، دل کو صاف کرتے ہیں ان کے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں مومنوں کو، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے یقیناً یہ سب کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہمارے درمیان، اس کو اللہ تعالیٰ نے عظیم احسان قرار دیا ہے اور اسی کو اللہ نے احسان سے تعبیر فرمایا ہے۔ اب اس احسان کی کتنی قدر ہم کرتے ہیں یہ ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ ہم جب دور رسالت کا مطالعہ کرتے ہیں کتاب اور سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو جو حقیقت ہمارے سامنے کھل کر کے آتی ہے کہ جس طرح سے اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت کے لیے نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا، اسی طرح سے آپ کی صحبت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین لوگوں کو منتخب فرمایا، جن کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ حضرت
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا، نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد، تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو خیر قلوب العباد پایا، سب سے بہتر دل پایا، سب سے نیک دل پایا، فاختارہ لنفسہ، تو اللہ نے منتخب کر لیا اپنے آپ کے لیے نبوت و رسالت کے لیے۔ ثم نظر فی قلوب العباد، پھر اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں میں نظر ڈالی، فوجد قلوب اصحاب محمد، تو نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے دلوں کو سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ نیک پایا، تو اپنے نبی کی صحبت کے لیے ان کو منتخب کر لیا۔ تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ کے منتخب کردہ لوگ ہیں، یہ نفوس قدسیہ وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے خود منتخب کیا نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء، امام آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے۔ اب جب یہ حقیقت ہمارے سامنے ہمیشہ رہے گی تو انشاءاللہ کبھی ہم سے غزلال کا، گمراہی کا، دلالت کا شکار نہیں ہو سکتے ہیں، کسی کے بہکاوے میں نہیں آ سکتے ہیں۔ ہر وہ کوشش جو اسلام کے خلاف کی جائے گی ہم اس سے یقیناً انشاءاللہ آگاہ ہو جائیں گے۔ آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، دیکھیں مسلم سماج اور معاشرے کو بگاڑنے کے لیے بڑی کاوشیں ہوئیں، بڑی کوششیں ہوئیں، اور آج بھی وہ کوششیں جاری ہیں کہ مسلم سماج میں کس طرح سے فساد برپا کیا جائے، بگاڑ پیدا کیا جائے۔ دور صحابہ دیکھیے، وہ نفوس قدسیہ ان کا دور ہے، اس دور میں بھی یہ ذہنیت اپنا کام کر رہی تھی۔ حاشا وکلا صحابہ کرام اس سے مبرہ تھے، پاک تھے۔ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے سانحہ کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوئے، حضرت عثمان غنی ہوئے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ، یہ 4 خلفائے راشدین۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ تعالیٰ نے 12 سال موقع دیا خلافت کا، اور کافی وقت ملا ان کو۔ وہ بہت ہی زیادہ جلیل القدر صحابی تھے، اور ساتھ ہی ساتھ خلاف سنت کوئی بات برداشت نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پہ سلوٹیں تو بعد میں پڑتی تھی، عمر فاروق کی تلوار پہلے نام سے باہر آ جاتی تھی، یہ گستاخی کر رہا آپ کی شان میں۔ ذرا بھی کہیں دیکھا کہ یہاں شرک پنپ سکتا ہے، یہاں سے فوراً قدم بڑھایا، قدغن لگائی۔ بیت رضوان جس درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اس درخت سے لوگ عقیدتیں وابستہ جب کرنے لگے اپنی، عمر فاروق انہوں نے حکم دیا جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دو اس کو۔ آج ہم جتنے مزارات دیکھتے ہیں تقریباً درختوں ہی کے نیچے نظر آتے ہیں۔ عجیب ہے کہ نہیں ہے؟ تو درخت کو اکھڑوا کے پھینک دیا۔ ظاہر ہے بیت رضوان میں اس درخت کا کوئی کارنامہ نہیں تھا، تو اس سے تبرک حاصل کرنا، اس کو متبرک سمجھنا، یہ بدعقیدگی کی شروعات تھی، اور پھر دھیرے دھیرے لوگ بدعقیدہ ہو جاتے جو بعد کے لوگ آتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، سوال کیا کہ تم میں کون ہے جو فتنوں کے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہے؟ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں۔ کیا ہے؟ کہ فتنۃ الرجل اہلہ و مالہ و ولدہ، آدمی کا فتنہ اس کے اہل میں ہے، مال میں ہے، اولاد میں ہے، و جارہ، اس کے پڑوسی میں ہے۔ ایک روایت میں فرمایا لیس عن ذلک اسألک، میں اس بارے میں نہیں پوچھ رہا، اس فتنے کے بارے میں نہیں پوچھ رہا، بل الفتنۃ التی تموج کموج البحر، بلکہ اس فتنے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو سمندر کے جوش مارنے کی طرح جوش مارے گا۔ تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں آپ کو اس سے کیا؟ بینہا و بینک باب مغلق، آپ کے درمیان، اس فتنے کے درمیان ایک بند دروازہ ہے، جب تک وہ دروازہ بند رہے گا فتنہ سر اٹھا نہیں سکتا۔ پوچھ لیا ایفتح ام یکسر،
کیا وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ حضرت حذیفہ نے فرمایا بل یکسر، بلکہ وہ توڑ دیا جائے گا دروازہ۔ حضرت حذیفہ پہلے فتنے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ مال دے کے آزماتا ہے، اولاد دے کے آزماتا ہے، پڑوسی دے کے آزماتا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں نہیں، میں اس بارے میں نہیں پوچھ رہا، اس فتنے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو سمندر کے جوش مارنے کتنے مارے گا جوش۔ تو پھر کہتے ہیں آپ سے اس سے کوئی وہ نہیں ہے، بند دروازہ ہے۔ جب پوچھتے ہیں توڑا جائے گا کہ کھولا جائے گا، یعنی توڑ دیا جائے گا، فرماتے ہیں حضرت عمر اذن لا یغلق ابدا، وہ جو دروازہ فتنے کو روکے ہوئے ہے اگر وہ توڑ دیا گیا تو پھر کبھی بند نہیں ہو سکتا ہے۔ مسروق جو راوی حدیث کے پوچھتے ہیں کیا حضرت عمر کو معلوم تھا کہ دروازے سے کیا مراد ہے؟ کہا ایسے معلوم تھا جیسے کہ دن کے بعد رات آتی ہے یا رات کے بعد دن آتا ہے، ایسے معلوم تھا۔ دروازے سے مراد خود عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی تھی۔ جب تک وہ حیات تھے کوئی فتنہ نہیں اٹھا، کسی فتنے نے سر نہیں اٹھایا۔ ان کی شہادت ہوتی ہے ابو لولا مجوسی کے ہاتھوں، فیروز جس کا نام تھا، ایران میں اس کا بڑا مزار بڑا زبردست بنا ہوا ہے، لوگ طواف بھی کرتے ہیں۔ بابا شجاع الدین کے نام سے اس کے مزار پہ لکھا ہوا ہے، چونکہ وہ قاتل عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ لوگ جو ظاہر ہے صحابہ کے جو دشمن ہیں، صحابہ کے جو دشمن ہیں، کسی صحابی رسول کے قاتل کی عزت اور احترام اس کا اس طرح کرتے ہیں۔ نام نہیں لینا چاہتا میں، وہاں تک آپ پہنچ گئے ہوں گے۔ آپ ذرا دیکھیں، فتنہ کا دروازہ توڑ دیا گیا۔ عثمان غنی رضی اللہ 10 سال خلیفہ تھے، میں نے 12 بتا دیا، حضرت عمر 10 سال خلیفہ تھے، حضرت عمر 12 سال، یہ حضرت عثمان 12 سال تھے، حضرت عمر 10 سال ہی تھے۔ حضرت عثمان کو اللہ نے اور موقع دیا، 12 سال خلیفہ رہے۔ 6 سال جو تھے بہت ہی قاعدے سے گزرے ان کی مدت خلافت کے، اور بعد کے جو 6 سال تھے یہودی کیسے برداشت کر لیتے کہ مسلمان ایک دم مل جل کر کے رہیں، کوئی فتنہ نہ ہو، کوئی فساد نہ ہو۔ انہوں نے دو بدو لڑائی کر کے دیکھ لی، عداوتیں کر کے دیکھ لیا، انہوں نے دشمنیاں کر کے دیکھ لی، کامیاب نہیں ہوئے۔ تب انہوں نے در پردہ سازشیں کی اور عبداللہ ابن سبا جیسے لوگوں کو تیار کیا، جس کو ابن السودا کہتے ہیں۔ یہودی تھا، بظاہر مسلمان ہو گیا، اسلام کا لباس پہن کر کے آ گیا مسلمانوں کی صفوں میں۔ اب وہ اہل بیت کی محبت کی آڑ میں شکار کرنے لگا۔ صحابہ تو شکار نہیں ہوئی رضی اللہ عنہ، جو نئے نئے لوگ آئے تھے نا اسلام میں، مدینے میں جب اس کی دال نہیں گلی، مدینے میں جب اس کی دال نہیں گلی اور حضرت علی کو معلوم ہو گیا کہ یہ میرا نام لے کر کے، اس نے حدیثیں تک گڑی، جی حدیثیں تک گڑی۔ اس نے ایک حدیث گڑی، نعوذ باللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وسیعی و خلیفتی فی اہلی علی ابن ابی طالبی، جن کو میں وصیت کر کے جا رہا ہوں، اور میرے بعد میرے اہل بیت میں خلیفہ کون ہوں گے؟ علی بن ابی طالب ہوں گے۔ کہا دیکھو خلافت حق تھا کس کا؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا۔ قبضہ جما لیا خلافت پہ ابوبکر صدیق نے رضی اللہ عنہ، پھر قابض ہو گئے عمر فاروق 10 سال تک، اب یہ عثمان قابض ہیں۔ تو جو نئے لوگ تھے، ظاہر ہے اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت ہے، غدیر خم پہ آپ نے خطاب کے صحابہ کرام کو، اور قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے کے ساتھ ساتھ اہل بیت سے محبت کا حوالہ اور واسطہ بھی آپ نے دیا کہ ان کو بھی، ان کا بھی تمہیں خیال کرنا ہے۔ تو اہل بیت کی محبت تو ہمارے رگ و ریشے میں سمائی ہوئی اور سما جانا چاہیے، ایمان کی علامت ہے ان کی محبت۔ اسی طرح انصار کی محبت بھی ایمان کی علامت ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ باقاعدہ حدیث سے ذکر کیا اس تعلق سے کہ ایمان کی علامت کیا؟ حب الانصار، انصار سے محبت یہ ایمان کی علامت ہے۔ صحابہ کرام سے محبت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم سب سے محبت کریں۔ اچھا یہ کون سی عقل مندی ہے کہ ایک سے محبت کریں اور دوسرے سے عداوت رکھیں تبھی محبت کا قضا ہوگا؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ محبت کی کس کتاب میں لکھا ہوا ہے
کہ ایک شخص سے آپ کی محبت اسی وقت ظاہر ہو سکتی ہے یا اسی وقت کامل ہو سکتی ہے جب دوسرے سے آپ عداوت رکھیں گے. یہ کہاں ہے؟ آپ دونوں سے محبت کر سکتے ہو, کرنا چاہیے نا, دونوں ہمارے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جن کے بارے میں اللہ نے کہا فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, جن کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثل فی التوراۃ ومثل فی الانجیل. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں کافروں پہ سخت ہیں, آپس میں رحم دل ہیں. رحماء بینہم, تم ان کو دیکھو گے سجدہ کرتے ہو, تراہم رکعا رکوع میں ہیں, سجدا سجدے میں ہیں, اور ان کی پیشانیوں پہ ان کے چہروں پہ نشان ظاہر ہے, سجدوں کے نشان. سجدوں کے نشان کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ جب تک کالا نہ پڑ جائے پیشانی پہ داغ تب تک سجدہ نہیں ہوا, نہیں. بعض لوگوں کا جو یہ چمڑا ہوتا ہے نرم و نازک ہوتا ہے تو ان پہ داغ پڑ جاتے ہیں. قالین پہ آپ سجدہ کریں گے تو کہاں تک داغ پڑے گا؟ تو وہ داغ تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ سجدوں کا نشان اگرچہ وہ کالے داغ کی شکل میں نہ نظر آئے لیکن ہوتا ہے, اور پیشانی دمکتی اور چمکتی ہے, اور اعضائے وضو تو انشاءاللہ ہم لوگوں کے کل قیامت دن چمکیں گے, اور جسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور امت محمدیہ کو پہچانیں گے. تو آپ ذرا دیکھیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ کرام, ان کا ذکر جمیل توریت میں بھی ہے, انجیل میں بھی ہے. مثلہم فی التوراۃ, توریت میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے. تو صحابہ اور اہل بیت یہ دونوں ہمارے ہیں اور دونوں سے ہمیں محبت کرنی چاہیے. اب ہوا کیا, عبداللہ ابن سبا نے صرف اہل بیت کی محبت کو دل و دماغ میں بٹھانے کی کوشش کی. جو نوخیز لوگ تھے, نئے نئے آئے تھے, جیسے آج بھی بہت سے شکاری گھومتے ہیں یوٹیوب کی دنیا میں اور ہمارے نوجوانوں کو شکار کر لیتے ہیں, جو نکل کے آتے ہیں تنگنائیوں سے تقلید کی, پھر وہ غیر مقلد ہی ہو جاتے ہیں, حدیث نہیں رہتے, تو وہ شکار ہو جاتے ہیں. یہ فتنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر بند نہیں ہوگا, تو آج بھی نہیں بند ہے اور کل قیامت کی صبح تک یہ فتنہ رہے گا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس فتنے سے ہمیں کرنا کیا ہے, ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت, جامع ترمذی میں بھی روایت ہے, آپ نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا, اعمال صالحہ میں سبقت کرو, آگے بڑھو فتنوں کے وقوع سے پہلے, فتنوں کے آنے سے پہلے. اور یہ فتنے کیسے ہوں گے؟ کقطع اللیل المظلم, تاریک رات کے ٹکڑوں کی مانند ہوں گے. تاریک رات کے ٹکڑے جس طرح ہوتے ہیں, اور وہ کیسا ہوگا فتنہ کہ یصبح الرجل مؤمنا یمسی کافرا, آدمی صبح کرے گا ایمان کی حالت میں, شام کو کافر ہو جائے گا. ویمسی کافرا ویصبح مؤمنا, شام کرے گا وہ کفر کی حالت میں, صبح کو مومن ہو جائے گا. آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنی کھلی آنکھوں سے, جب تک آدمی کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہتا ہے, علماء ربانیین کے ساتھ جڑا رہتا ہے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے منہج کو پہچانتا ہے, ان کو فالو کرتا ہے, اس منہج کو, اس پر عمل کرتا ہے, تب تک صحیح سالم رہتا ہے. اور جیسے دائیں بائیں ہوا پھر پتہ نہیں کہاں گیا. اس لیے میرے بھائی یہ دو گروپ بنا رکھے ہیں, اہل بیت اور صحابہ. آپ ٹھیک ہے اہل بیت کا مقام بڑا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال کیا گیا خلافت کے تعلق سے تو ان کا یہی جواب تھا, ابو بکر صدیق. ان کے اپنے بیٹے, یہ اہل بیت کی گواہی ہے, محمد ابن حنفیہ پوچھتے ہیں ان کے بارے میں, سوال کرنا چاہتے ہیں تو سوال کرتے ہیں سب سے افضل کون ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں ابو بکر. جواب دیکھیے, امت میں سب سے افضل کون, سب سے بہتر کون؟ ابو بکر. قال ثم من, پھر کون؟ قال عمر. چونکہ وہ شروع سے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے آئے, سنتے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کہتے
تو فرماتے کہ ذهب تو انا و ابو بکر و عمر، میں گیا ابو بکر عمر گئے، خرج تو انا و ابو بکر و عمر، میں نکلا ابو بکر و عمر نکلے۔ حضرت بکر حضرت عمر کا ساتھ ذکر فرماتے تھے، تو حضرت علی نے جواب دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عمر۔ محمد حفیہ خود کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں کہ مجھے یہ خیال گزرا کہ اگر میں یہ پوچھ لوں گا ثم من، تو ایسا نہ عثمان رضی اللہ عنہ کا نام لے لیں، تو میں نے کہا پھر تو آپ ہی ہوں گے، پھر تو آپ کا نمبر ہوگا۔ کہا میں تو امت کا ایک فرد ہوں۔ بے شک انہوں نے تواضعاً کہا تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت انہوں نے بیان کی تھی کہ انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام کن کا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، یہ بھی حقیقت تھی۔ ہاں اہل بیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو جس کا جو مقام ہے وہ مقام اس کو دینا چاہیے، اور آج بہت سے لوگ یہی نہیں کر پا رہے ہیں۔ عبداللہ ابن سبا نے ایک سازش رچی، یہودیوں کا بھیجا ہوا شخص، اور اس نے ورغلایا، کوفہ گیا، بصرہ گیا، مصر گیا، حضرت عثمان غنی کے خلاف ایک جماعت تیار کر دی۔ بہت مجھے لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی ہے، صرف میں وہاں تک پہنچنا چاہتا ہوں اس راستے سے کہ جو آج کی سخت ضرورت ہے۔ اب لوگ بدظن ہو گئے سیدنا عثمان غنی سے، کوفہ کے، بصرہ کے، مصر کے، اور محاسبے کے لیے پہنچ گئے مدینہ، وہی لے کر کے ورغلا کے آیا۔ حضرت علی کو جب معلوم ہوا کہ میرا نام لے کر کے لوگوں کو ورغلا رہا ہے، تلوار نکال لی کہ میں اس منافق کی گردن مار دوں گا۔ احس بالشر ففر، اس کو احساس ہو گیا کہ گردن کٹ جائے گی، بھاگ گیا۔ تو مدینے میں تو اس کی دال نہیں گلی، کوفہ نئے نئے لوگ آئے تھے، بصرہ کے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے، مصر میں بھی، وہاں اہل بیت کی محبت۔ عثمان غنی کے خلاف الزامات کا تومار مات دیا۔ ایک الزام یہ بیت رضوان میں نہیں تھے، ایک الزام یہ کہ غزوہ بدر میں نہیں تھے، ایک الزام یہ کہ انہوں نے بیت المال کے میں جو اونٹ ہیں ان میں چراگاہ جو ہے اونٹوں کی، اس میں اضافہ کر دیا چراگاہ میں، ایک اعتراض یہ کہ اہم عہدوں پر اپنے رشتہ داروں کو بٹھا دیا، اور بھی کئی الزامات تھے۔ اب بتائیے بیت رضوان کس کی وجہ سے ہوئی تھی؟ وہ تو مکہ میں تھے، اور ان سے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی قاصد ملتا تو اس کو بھیجتے۔ تب جب انہی کی وجہ سے بیعت ہوئی تھی، یہاں وہ پہنچے مکہ، ادھر افواہ گردش کرنے لگی کہ ان کو قتل کر دیا مکے والوں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر نہیں لگائی، اپنا دست مبارک بڑھایا اور فرمایا کون ہے جو موت پر بیعت کرے گا، کون ہے جو موت پر بیعت کرے گا؟ صحابہ کہتے ہیں اس دن ہم نے، اور 1400 سے زیادہ صحابہ کرام تھے، موت پر بیعت کی، مر جائیں گے لیکن عثمان کے خون کا بدلہ لے کے رہیں گے، داماد رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید محبت ان سے کرتے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے، ورنہ کہتے تھے عثمان تو مکہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں۔ تو بیت رضوان جن کی وجہ سے ہوئی تو ان پر الزام۔ بدر میں حاضر نہیں تھے، بدر کا جو غزوہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ابو سفیان کا قافلہ روکنے کے لیے گئے تھے نا، 313 لوگ تھے، 70 اونٹ، 2 گھوڑے، تیر ہیں تو کمان نہیں ہے، تلوار ہے تو ڈھال نہیں ہے، خود نہیں ہے بچاؤ کا، یعنی بہت سامان ہر بزرگ کا بڑا کم تھا۔ ادھر 1000 کا لشکر جرار مکہ سے چل پڑا ہے۔ تو یہ جو قافلہ تھا ادھر ادھر کا، پھر یہ جنگ کا ماحول جب بنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے 313 صحابہ کرام کو لے کر کے ابو سفیان کا قافلہ جو تجارت کا تھا روکنے کے لیے، تو حضرت عثمان غنی کو حکم دیا اپنے آپ کی بیٹی جو ان کی زوجیتی تھی بیمار تھی کہ تم تیمارداری کے لیے رک جاؤ۔ آپ ہی کے حکم سے صحابہ کرام آپ کے ساتھ گئے 313، آپ ہی کے حکم سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکے کہاں؟ مدینے میں۔ تو کیا غلطی ہے ان کی؟ پھر آپ یہ دیکھیے جب مال غنیمت آپ نے تقسیم کیا تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بھی حصہ لگایا۔ مطلب کیا؟ حکمن یہ بھی گویا شریک تھے، جن کا بھی طلب رہا تھا کہ میں بھی جاؤں داد شجاعت دوں۔ اسی طرح سے پہلے نہیں تھے حضرت عثمان جنہوں نے چراگاہ میں زیادتی کر دی، حضرت عمر فاروق نے جب بیت المال کی اونٹ زیادہ ہوئی تو چراگاہ میں زیادتی کی تھی، تو انہوں نے بھی کچھ زمینیں ایکوائر کر لی چراگاہ کے لیے، بیت المال کے اونٹوں کے لیے، اپنے پیش رو کے نقش قدم پر چلے نا۔ اور رشتہ داروں کی جہاں تک بات تھی، انہی لوگوں کو عہدہ دیا تھا جو اہل تھے اس کے۔ عثمان غنی نے ساری باتیں کہیں اس وقت سے جو 3 جگہوں سے آیا تھا۔ حضرت معاویہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دور فاروقی سے دمشق کے گورنر چلے آ رہے تھے، برقرار رکھا ان کو۔
ہاں بعض لوگوں کو دی اور انہوں نے کہا بھی کہ نااہل کو ہم نے کوئی عہدہ نہیں دیا، اور اس کے باوجود دیکھیے کوئی بھی بات آتی تو مشورہ کس سے کرتے تھے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور خلافت کا جو معاملہ تھا، حضرت عمر نے 6 آدمیوں پر کمیٹی بے شک بنا دی تھی، لیکن حضرت عثمان غنی، حضرت علی، یہی 2 بچے، باقی لوگ انہوں نے تنازل اختیار کر لیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بیڑا اٹھا لیا کہ جا کر کے ہم پوچھیں گے کہ کس کی طرف رائے عامہ زیادہ ہے۔ انہوں نے معلوم کیا تو رائے عامہ زیادہ حضرت عثمان، لیکن دونوں شخصیات کے پاس پہنچے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ علی بتائیے اگر عثمان غنی کو خلیفہ بنا دیا آپ کو اعتراض؟ کہا اہلاً و سہلاً، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ عثمان غنی کے پاس پہنچتے ہیں، کہا علی کو اگر بنا دیا جائے؟ کہا بے شک اس کے اہل ہیں، کوئی اعتراض ہمیں نہیں ہے۔ یعنی دونوں کے دل صاف ہیں، تو ہم دونوں کے لیے اپنے دل میں میل کیوں رکھیں؟ وہ تو اپنا دل دونوں ایک دوسرے سے صاف کر کے دنیا سے گئے، اور ہم اپنے دل کو میلا کر رہے ہیں، تو نقصان کس کا کر رہے ہیں؟ اپنا کر رہے ہیں نا، ان کا تو کوئی نقصان ہو، ان کے نام اعمال میں تو نیکیوں کا اضافہ ہو رہا ہے اگر ہم ان کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں تو۔ اور میں ایک بات عرض کر دوں بہت ذمہ داری اور شرح صدر کے ساتھ، صحابہ کا معاملہ کوئی تاریخ کا معاملہ نہیں ہے، عقیدے کا معاملہ ہے۔ وہ صحابہ کا تعلق ہمارا عقیدے کا تعلق ہے، یہ سمجھ لیجیے آپ، وہ تاریخ کا حصہ نہیں ہے کہ جو آدمی جیسا چاہے ان کے خلاف ان کی شان میں گستاخیاں کرے اور قلم اٹھائے لکھتا چلا جائے۔ میری کتاب ہے اس پر، اور بعض لوگوں نے پڑھی ہوگی، میں بھول گیا لانا، اہل بیت و صحابہ کے درمیان جو رشتہ داریاں تھیں اس پر مشتمل ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین اور اہل بیت میں 100 سال تک بعض گھرانوں میں رشتہ داریاں رہی ہیں، دشمنی تھی، کوئی عداوت تھی۔ بعد کے لوگوں نے، اچھا وہ انسان تھے نا، معصوم خطا نہیں تھے، نہ فرشتے تھے اور نہ ہی نبی تھے کہ معصوم خطا ہوں، انسان تھے، لیکن ہم سب سے تو بہتر تھے، انبیاء کے بعد پوری کائنات سے بہتر لوگ تھے نا، یہ تو ماننا پڑے گا۔ تو ان کی خطا اور غلطیوں کو اچھالنا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہم اپنی غلطی نہیں دیکھ رہے ہیں دن میں کتنا گناہ کرتے ہیں، اور جو گزر گئے اور جن کو اللہ نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا ان پر اس طرح زبان تان دراز کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہمارا عقیدے کا معاملہ ہے۔ الکفایہ میں علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لو رأیت احدا ينتقص، لو رأیت رجلا ينتقص احدا من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رسول اللہ علیہ وسلم، تم جب کسی شخص کو دیکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی کی شان میں ادنا گستاخی بھی کرتا ہے، فعلم، تو جان لو کہ زندیق ہے۔ یہ دیکھیے کیا کہتے ہیں، جان لو زندیق ہے۔ زندیق کا مطلب اسلام سے اس کا تعلق نہیں، ختم۔ کیوں زندیق ہے وہ؟ اس لیے کہ قرآن حق ہے، نبی برحق ہیں، اور قرآن و حدیث انہی صحابہ کرام کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ قرآن بھی پہنچا، حدیث بھی پہنچی۔ قرآن کے پہلے مخاطب کون؟ صحابہ کرام۔ حدیث کے پہلے راوی کون؟ صحابہ کرام۔ اور قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ میں نے کہا عقیدے کا ہمارا معاملہ ہے نا، کہ اگر یہ اس طرح ایمان لاتے ہیں جیسے تم ایمان لو، مراد صحابہ، تب یہ ہدایت یاب ہیں، اور اگر یہ اعراض کرتے ہیں تمہارے منہج و طریقے سے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یہ مخالفت پر گمرستہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی وقت کہہ دیا۔ تو معیار ہدایت ہمارے لیے کون ہے؟ صحابہ کرام۔ ان کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے معیار بنایا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ۔ تو امام راضی فرماتے ہیں کہ اس لیے قرآن جب حق ہے برحق، یہ کتاب و سنت انہی کے ذریعے ہم تک پہنچ، دونوں چیزیں پہنچی ہیں۔ تو یہ دشمنان اسلام چاہتے یہ ہیں کہ اسلام کے جو پہلے گواہ ہیں ان کو مجروح کر دو، ان پر تانا زنی کرو، تاکہ اسلام پر حملہ آسان ہو جائے۔ یہ بتائیے اگر کوئی شخص ہمیں کسی چیز کی دعوت دیتا ہے، کسی دین کی، کسی مذہب کی، کسی دھرم کی، تو سب سے پہلے ہم کس کو دیکھیں گے؟ اس کو دیکھیں گے، یہ شخص خود کیسا ہے۔ یہی تو ہے نا، پہلے یہ تو ہوتا صحابہ کو دیکھ کے، اسلاف اعظام کو دیکھ کر کے لوگ نقد دل ہار بیٹھتے تھے اور ایمان لے آتے تھے کہ یہ لوگ اتنے اچھے ہیں تو ان کا مذہب، ان کا دین کتنا اچھا ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے آدمی یہ دیکھتا ہے کہ یہ جو ہمیں دعوت دے رہا ہے دین کی، یہ خود کیسا ہے۔ تو آپ صحابہ کرام کو جب مطعون کر دیں گے تو ان کے ذریعے سے جو دین پہنچا ہے وہ آٹومیٹک مطعون ہو جائے گا، یہ تو پھر مشکوک ہے بھئی یہ دین۔ اس لیے کہ یہ دیکھو کیا لوگ کہتے ہیں،
نہ ہوئے ہم، ورنہ ہماری تلواریں کہاں تک پہنچتی؟ مغیرہ بن شعبہ کی گردن تک۔ معلوم ہے کون ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ بیعت رضوان میں شریک تھے، اور اس کے بعد جتنے مشاہد جتنے غزوات ہوئے سب میں شریک ہوئے۔ سن 5 ہجری میں اسلام لاتے ہیں، بیعت رضوان میں شریک رہتے ہیں، اور بیعت رضوان میں جو شریک تھے اس کو تو صحابہ کو گالی دینے والی بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ساری فضیلتیں ہیں یہ بیعت رضوان والوں کے لیے ہیں، اور انہی بیعت رضوان میں شریک ہونے والوں کے لیے ایک شخص کو آپ کہتے ہیں کہ نہ ہوئے ہم ورنہ تلوار ہماری گردن تک پہنچ جاتی۔ مغیرہ بن شعبہ، عمرو بن عاص، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم کہتے ہیں اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ نہیں تھے، ورنہ اگر ہوتے تو کیا ہوتا؟ تب مقام نہروان میں ہو سکتا ہے کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں تمہارا قتل ہو جاتا۔ یہ جو خارجی ذہنیت ہے نا، دین میں تشدد، یہ وہیں سے آئی ہے۔ جو مسلم حکمراں ہیں ان کے خلاف علم بغاوت، علماء کے خلاف تانا زنی، یہ سب وہی ذہنیت ہے۔ بیج جس کا پڑا تھا خارجیت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں۔ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال غنیمت کی تقسیم کی تو ایک آدمی تھا ذوالخویسرہ نام کا، اس نے کہا اے عدل یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ہمارے چہرے کے سرخ ہو گیا، فرمایا اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ میں تو آسمان والے کا امین ہوں، میرے پاس آسمان سے خبر آتی ہے، میں اگر امین نہیں، میں امانت دار نہیں، میں خیانت اگر کرتا ہوں تو اللہ نے مجھے امین بنایا، بنا تھا اللہ۔ تلواریں اٹھ گئیں۔ ایک روایت میں حضرت خالد بن ولید نے تلوار نکالی، اللہ کی قسم مار دو اس کی، آپ نے فرمائی، آپ نے پیشین گوئی فرمائی اس کی نسل سے کچھ لوگ نکلیں گے، یقرؤون القرآن ولا یجاوز عن تراقیہم، جو قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یمرقون من الدین، دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ تیر مارتا ہے شکاری تو شکار سے تیر نکل جاتا ہے، اس میں نہ خون لگا ہوتا ہے، نہ گوشت لگا ہوتا ہے، نہ چمڑا لگا ہوتا ہے، نہ اجری لگی ہوتی ہے، ایک دم صاف ستھرا، ایسے دین سے نکل جائیں گے۔ کئی علامتیں آپ نے بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنی نماز کو ان کی نماز کے مقابلے میں حقیر جانو گے، بڑے نمازی ہوں گے، اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے، یہ تو بڑے روزے دار، بڑے پرہیزگار ہیں، لیکن دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اور یہی ہوا۔ جنگ جمل کی تاریخ میں تفصیل نہیں بیان کرتا، اس میں انہی کا کردار تھا۔ یہاں تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف کے لوگ، اور ادھر سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ حضرت طلحہ بن عبید اللہ ہیں، حضرت زبیر بن عوام ہیں، حواری رسول ہیں۔ صلح ہو گئی۔ حضرت علی نے کہا کہ بھئی ہم بدلہ لیں گے قاتلان عثمان سے، لیکن ہمیں کچھ مہلت چاہیے، ابھی تو انہی کا جلوہ ہے، ہم مہلت دے دی لوگوں نے۔ رات میں ادھر کے اٹھے ادھر گئے، خیمے سے تیر برسانا شروع کر دیا، کس کی طرف؟ حضرت علی کے خیمے کی طرف، جو حضرت علی کے لوگ تھے۔ تو انہوں نے سوچا کہ زبیر اور طلحہ نے دھوکہ دیا، پھر ادھر سے پھر برسنے لگے تیر، پھر دونوں طرف سے۔ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، طلحہ بن عبید اللہ شہید ہوئے۔ حضرت علی نے جب طلحہ بن عبید اللہ کی لاش کو دیکھا رونے لگے، چہرے سے گرد جھاڑی۔ اور معلوم ہے اس میں بھی اور جنگ صفین میں بھی دونوں طرف کے لوگوں کو کہا ہؤلاء فی الجنہ ہؤلاء فی۔ ایک نے پوچھا کہ ان کے مقتولین کہاں جائیں گے؟ تو سیدنا علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ رب العزت ان سے راضی ہو، اللہ اکبر، یہ اس سے بڑی گواہی کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ فرمایا قتلانا و قتلاہم فی الجنہ، ہمارے جو مقتول ہیں وہ بھی اور جو ان کے مقتول وہ بھی جنت میں۔ غلط فہمی کا نتیجہ تھا جس وجہ سے جنگ ہوئی، اور سازش انہی لوگوں کی تھی، یہی تھے۔ ورنہ جب تحکیم کا معاملہ آیا تھا کہ جو وہ صحابہ کرام جو نیوٹرل تھے، نہ ادھر تھے نہ ادھر تھے، ان میں حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور بھی سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ، یہ سارے لوگ جو تھے، سوچا کہ صلح ہو جائے۔ صلح کے لیے دو نام پیش ہوئے، ابو موسیٰ اشعری کا نام پیش ہوا حضرت علی کی طرف سے، عمرو بن عاص کا پیش ہوا نام رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ کی طرف سے۔ ابھی جو ساتھ ساتھ تھے
جنگ جمل میں بھی، جنگ صفین میں بھی، کوفہ سے آئے تھے، بصرہ سے آئے تھے، اور جگہوں سے آئے تھے، اور سیدنا علی کے ساتھ تھے. یہ دیکھیے کہ نہیں، ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ ہی کا مانیں گے، نہ ابو موسیٰ کی مانیں. انہیں سوچا اب تو صلح ہو جائے گی تو پھر یہ ہماری جو سازش ہے، ہم جو فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، اصلاح کی کوشش ہو رہی ہے نا، تو اصلاح کی کوشش کو کیسے سبوتاژ کیا جائے، کیسے توڑا جائے، الگ ہو گئے. قرآن کی آیت پیش کی تھی، یہ بھی دیکھیے قرآن کی آیت، دلیل، یہ دلیل لو، یہ جو کتاب کھلی ہوئی ہے تو دلیل بھی صحیح تو اس پہ فٹ بھی تو ہو رہی ہو. حضرت علی سے زیادہ کون جانتا تھا اس آیت کو؟ یہ جانتے تھے جو نئے نئے بھی اسلام میں آئے تھے، جو صحابہ بھی نہیں تھے، یہ حضرت علی جانتے تھے. حضرت علی نے جب سنا تو فرمایا یہ کلمۃ حق نوریدہ بالباطل، یہ جو کلمہ کہہ رہی ہے تو حق ہے، لیکن جو مراد رہ رہے ہیں وہ باطل ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کو حکم بنانے کا حکم دیا کہ نہیں ہے؟ سورہ نساء میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. آپ کے رب کی قسم ہے یہ حقیقی مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے ذات میں آپ کو حکم نہ بنا لیں. یعنی نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں میاں بیوی کا تذکرہ ہے ناچاخی کا آپس میں، وہاں ایک آیت میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَبَعْثُوا حَكْمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِنْ أَهْلِهَا. نباہ کی کوئی شکل نہیں ہے تو ایک حکم شوہر کی طرف سے ہو، ایک حکم بیوی کی طرف سے، عورت کی طرف سے ہو. تو حکم بنانے کا حکم تو اللہ نے دے رکھا ہے. اگر ابو موسیٰ عشری حکم بن جاتے، عمرو بن عاص حکم بن جاتے تو کیا قرآن کے خلاف ہوتا؟ یہ قطعاً نہیں ہوتا. الگ ہو گئے. اور جا کر کے حرورہ میں، بس اس لیے حروری کہا جاتا ہے خوارج کو. پھر مقام نہروان میں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا صفایا کیا. کچھ لوگ بچے، اور انہی میں سے عبد الرحمن ملجم لعین کے وقت کے ہاتھوں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے. 3 لوگ خارجی حرم مکی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ عہد لے رہے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، یہ دیکھیے رمضان کا مہینہ ہے، یہ عہد لے رہے ہیں یہ 3 لوگوں کا صفایا ہو جائے تو پھر ہمارا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا. مقام نہروان میں جو علی نے کس کو صفایا کیا؟ اپنے ہی لوگوں جب بھی ساتھ تھے. اس کو نہیں کوئی بیان کرتا ہے. 3 لوگ کون؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا عمرو بن عاص جو مصر کے گورنر تھے. زہر میں بجھا ہوا خنجر، ایک وقت مارنا، ایک وقت میں مارنا ہے. عبد الرحمن ملجم جو قاتل علی یہ کامیاب ہو گیا. اور مصر میں حضرت بن عاص بیمار تھے، اپنی جگہ پہ ایک قاضی صاحب کو بھیج دیا امامت کے لیے، بیچارے شہید ہو گئے. اور حضرت معاویہ پہ حملہ ہوا لیکن اوچھا، یہ کولے پہ بار پڑی، وہ بچ گئے. بعد میں عبد الرحمن ملجم بھی قتل کیا گیا، مارا گیا اس کو. لیکن آپ دیکھیں یہاں کہ سیدنا علی مرتضیٰ کا قاتل کون ہے؟ وہی اسی جتھے کا آدمی ہے جو جتھا جنگ صفین تک ان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا. آج لوگ انٹ شنٹ گھڑی ہوئی روایتوں کا، اور میں بتاؤں گا آپ کو جتنی کتابیں تاریخ کی ہیں، لوگ صحابہ کو تاریخ میں پرکھ رہے ہیں. ہمیں صحابہ کا اگر کردار دیکھنا ہے تو قرآن پڑھنا ہوگا، احادیث رسول کا مطالعہ کرنا ہوگا، تب صحابہ کا کردار کھل کر کے سامنے آئے گا. اور یقین جانیے جس نے تاریخ پڑھی، صحابہ کے کردار کو تاریخ میں جو مس کیا گیا ہے، اس کا گرویدہ وہ شیدا ہوا، وہ اپنے کردار کو مس کر رہا ہے، وہ اپنی عاقبت خراب کر رہا ہے. صحابہ کی عاقبت نہیں خراب ہو رہی رضی اللہ عنہ. تاریخ تبری بڑی مشہور کتاب ہے، سنی ہوگی، امام تبری رحمۃ اللہ علیہ کی. کتنے ایسے شیعی اور رافضی راوی ہیں جن سے روایت اس میں مذکور ہے. دیکھیے شیعی تاریخوں کا تو معاملہ دوسرا ہی ہے. 800 سے زیادہ روایت ایسی راویوں سے. اس میں ابو مخنف ہے میزان الاعتدال میں، اس کے بارے میں کیا؟ رافضی یشتم الصحابہ. ابو مخنف لوط بن یحییٰ جس کا نام تھا، ابو مخنف جس کی کنیت ہے، رافضی تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو گالیاں دیتا تھا. واقدی اگرچہ اس کو ستون کی حیثیت ہے تاریخ میں، لیکن یہ بھی شیعہ تھا، رافضی تھا. اور کتنے ایسے لوگ ہیں. ہماری اپنی تاریخ نہیں محفوظ ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں ہمارا اور صحابہ کا معاملہ عقیدے کا ہے، تاریخ کا نہیں ہے. اور ہمیں جب دیکھنا ہوگا صحابہ کو تو ہم قرآن کو دیکھیں گے، احادیث رسول کو دیکھیں گے، تب صحابہ کے منہج کو ہم سمجھ پائیں گے، تب اپنی بھی اصلاح کر سکتے ہیں اور معاشرے کی بھی اصلاح کر سکتے ہیں. جب ہم خود اپنی اصلاح نہیں کر پائیں گے تو معاشرے کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ کیسے ممکن ہے؟
تو میرے بھائی اس پر ذرا غور کیجئے کہ صحابہ کرام کی شان میں جو گستاخیاں ہو رہی ہیں اہل بیت کی محبت کی آڑ لے کر کے. ہم لوگ اعتدال کی راہ پہ ہیں اور رہنا بھی چاہیے. غلو شرک کا چور دروازہ ہے، حد سے زیادہ عقیدت کسی کی طرف سے بھی ہو اور کسی کی جانب ہو. تو دونوں ہمارے ہیں، اہل بیت اور صحابہ کرام. ہم نے لکھنؤ میں ایک سال کانفرنس کی عظمت صحابہ و اہل بیت کے نام سے. بعض لوگ آپ لوگوں میں سے گئے ہوں گے. تو ہمارے ایک نئے اہل حدیث بھائی ہیں عارف بھائی، ان کے پاس کسی شیعہ نے فون کیا، کہا عنوان تو بڑا پیارا رکھا ہے آپ لوگوں نے. اصل میں ہماری میٹنگ میں جب عنوان منتخب ہو رہا تو عظمت صحابہ پہ تمام اراکین وہ تھے، تو میں نے کہا نہیں اہل بیت کا اضافہ کر دیجئے. تو انہوں نے کیوں، صحابہ میں تو اہل بیت آ گئے. ہم نے کہا دیکھیے لکھنؤ میں کانفرنس ہو رہی ہے، یہاں کی نزاکتیں میں سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے. تو اہل بیت کا لاحقہ ہم نے لگایا اور اس کی وجہ سے کئی شیعہ عورتیں بھی آئی تھیں سننے، ٹھیک ہے، بعد میں رپورٹ ملی ہے ہمیں. تو ایک شیعہ نے فون کیا ان کو، کبھی عنوان تو بڑا پیارا ہے لیکن آپ لوگوں نے اہل بیت کو سب سے آخر میں کر دیا، کچھ تو کہنا ہی ان کو. ہم نے کہا ان سے کہیے اب کی فون آئے کہ جو اہم شخصیات ہوتی ہیں ان کا ذکر بعد ہی میں آتا ہے. ہمارے یہاں جلسہ ہوتا ہے تو جو اچھے مقرر ہوتے ہیں ان کو بچا کے رکھتے ہیں، آخر میں بولیں گے. پہلا جواب تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اہل بیت کو بھی فضیلت اسی وقت ملی ہے جب وہ شرف صحابیت سے مشرف ہو گئے، جب صحابہ ہوئے ہیں تب، ورنہ ابو لہب آپ کا چچا، ارے آپ کے گھرانے کا تو تھا. اہل بیت میں کون ہیں؟ آل علی ہیں، آل عباس ہیں، آل جعفر ہیں، یہ ہیں، اور آل نبی تو ہیں ہی. تو آل عباس کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا. آل علی کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزاد بھائی، داماد رسول. آل ابو لہب تو نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کافر مرا، آپ کا چچا ہوتے ہوئے بھی اہل بیت میں. تو اہل بیت کو شرف اسی وقت اہل بیت کا ملا اور یہ خطاب اہل بیت کا ملا جب وہ ایمان لیا ہے. تو اس لیے تو آپ دیکھیں کہ اہل بیت سے محبت جتا کر کے صحابہ کی دشمنی، کوئی انصاف نہیں ہے. ہم صحابہ سے محبت جتائیں، اہل بیت کو نیچا دکھائیں تو ہم سے برا کوئی نہیں ہو سکتا ہے. حقیقت ہے یہ. ناسبیت اور رافضیت کے بیچ میں ہمارا منہج ہونا چاہیے. ناسبی کسے کہتے ہیں؟ جو اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. رافضی کسے کہتے ہیں؟ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، وہ رافضی ہیں. لیکن ہم تو الحمدللہ دونوں سے مبرہ ہونا چاہیے اور دونوں ہمارے ہیں، دونوں سے محبت ہمیں کرنی چاہیے. اور آج یہی یوٹیوب کی دنیا سجا کر کے لوگ یہی درانے ڈال رہے ہیں. جو ہمارے نئے نئے احباب آتے ہیں، رفع دین کرتے ہیں، آمین کہتے ہیں، سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں. خوش بھی ہونا چاہیے، ایک علامت بے شک ہے یہ، لیکن وہ اہل حدیث نہیں بن پاتے ہیں. معاف کیجئے گا مجھے، تلخ ہو سکتا ہے یہ بات میری ہو جائے، لیکن ہمیں اللہ کے حساب دینا ہے. اور بہت درد مندی کے ساتھ، اگر آپ سے ہمدردی نہ ہوتی تو میں جملہ کبھی نہیں کہتا، یقین جانے کبھی نہیں کہتا، کبھی نہیں کہتا کہ وہ تو ہو جاتے ہیں اہل حدیث نہیں بن پاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہیں یوٹیوب کی دنیا میں جو علماء سے عوام کو متنفر کر رہے ہیں. کیوں متنفر کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ عوام کا رابطہ جب علماء سے ہوگا تب شکار بڑا مشکل ہو جائے گا، تب وہ شکار نہیں کر پائیں گے. علماء سے جو جڑ جائیں گے نوجوان تب شکار ان کا مشکل ہو جائے گا. لیکن جب علماء ایک صاحب میں کہتے ہیں اور فیدن بھی کریں گے، آمین بھی کہیں گے، سینے پہ ہاتھ بھی باندھیں گے، کہیں گے مسلک کے اہل حدیث تو بہت اچھا مسلک ہے، عوام بہت اچھی، پھر کون خراب ہے؟ علماء بہت خراب ہے. تو عوام تو پھول گئی، صاحب عوام بڑی اچھی ہے، ہماری تعریف کر رہے ہیں. ابھی 1.5 ہفتہ ہوا ہوگا، نخاس میں ایک صاحب ملے تو وہ تو الحمدللہ اہل حدیث ہیں. ایک صاحب کے بارے میں بتانے لگے، تھے اہل حدیث، وہ غیر مقلد ہو گئے ہیں، گرے. تو کہتے ہیں ہم مرزا جی کو سنتے ہیں
ایک آدھ کلپ میری ہے جواب میں، اور یقیناً دیکھیے حدیث فہمی سب کے بس کی بات نہیں ہے. جس نے مدرسے کا چہرہ نہ دیکھا ہو حدیث وہ سمجھ جائے یہ ممکن نہیں ہے. اساتذہ کے سامنے جو نہ بیٹھا ہو حدیث وہ سمجھ جائے یہ ممکن نہیں ہے. تو حدیث کا عطیہ پانچا وہ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میرا نام لیا، کہا ہاں ٹھیک ہے، ان کا بیان بھی صحیح رہتا ہے اور ہم انہی کی وجہ سے وہ ہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کو سنتے ہیں تو جو اچھی باتیں ہوتی ہیں وہ لے لیتے ہیں اور جو خراب باتیں ہوتی ہیں اس کو نہیں لیتے ہیں. ہم نے کہا اچھا اتنے بڑے ہو گئے. یہ تو علماء کر سکتے ہیں نا، وہی تو یہ طے کر سکتے ہیں کیا بات اچھی ہے کیا بری ہے. عوام یہ فیصلہ کیسے کر سکتی ہے؟ ایک آدمی حدیث دکھا رہا ہے، وہ قرآن دکھا، یہ دکھا رہا ہے، وہ دکھا رہا ہے، لٹو ہو جائیں گے. اور آج چلن چل پڑا ہے کیا؟ حدیث نمبر کا حوالہ. کسی عرب کے علماء میں سے آج تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ حدیث کا نمبر بتاتے ہوں؟ وہ زیادہ حدیث کی کتاب بتا دیں گے، بخاری میں، مسلم میں، جامع ترمذی میں، صحیح میں، یہی نا. اب لوگ سمجھتے ہیں صاحب حافظ حدیث ہے، وہ نمبر بتا رہا ہے. وہ علماء تو نمبر ہی نہیں بتاتے، چاہے نمبر غلط ہو یا صحیح ہو. مسجد بیٹھا ہوں، ہمارے بیٹے ہیں فرید الدین، وہ بھی عالم الحمد للہ فیضی، جب وہ کیو ٹی وی چل رہی تھی نا، اب تو پابندی ہے، اب تو ٹی وی بھی گھروں میں، اس کا جنازہ نکل چکا، نکل بھی جانا چاہیے، لیکن پہلے لوگ خبر دیکھنے کے لیے یا کوئی دینی پروگرام آتا ہے تو پڑوسی ملک کے ایک ہیں، اور نام لینے تو بجا نہیں ہے اس لیے کہ غیبت محرمہ نہیں ہے، طاہر القادری، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوائی جہاز کا ٹکٹ دے کے بلوا لیا تھا. سناؤ گا کسی کو؟ ٹھیک ہے، وہ ایک الگ کہانی. صحیح بخاری، صحیح مسلم رکھا ہوا ہے پس منظر میں، اور شاشے پہ اسکرین پہ بھی نمبر چل رہا ہے. ایک زمانے سے میں صحیح بخاری پڑھا رہا ہوں، 15 سال بریلی میں بھی، لکھنؤ میں بھی الحمدللہ فضیلت تک ہمارے یہاں تعلیم ہے. لیکن یہ صحیح بخاری میں تو حدیث نہیں ہے اور نمبر چل رہا ہے. تو میں نے فرید سے کہا تھا صحیح بخاری دیکھو، کہاں ہے بھائی؟ جب ہوگا تب نہ ملے گی، جب وہ حدیث ہوگی تب نہ ملے گی. اچھا کس کو فرصت ہے کہ وہ جا کر کے ٹیلی کرے؟ وہ تو یہی دیکھ کر کے متاثر ہو گیا کہ حدیث نمبر ہے. میرے بھائی دھوکہ دیتے ہیں یہ بازی کر کھلا، جھانسے میں نہیں آنا چاہیے. فتنے کا دور ہے یہی، بادروا بالاعمال فتن. صالح اعمال، نیک اعمال کی طرف سبق کرو. فتنہ ہے یہ، اور تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح سے ہے یہ فتنہ. پہچان میں آنا بڑا مشکل ہے. اچھا اگر فتنہ پہچان میں آ جائے تو فتنے میں آدمی پڑے گا کیوں؟ تو اس کو فتنہ کہیں گے ہی کیوں؟ جب اگر وہ پہچان میں آ جائے کہ یہ فتنہ ہے تو لبھاونا ہوتا ہے نا، دیدہ زیب ہوتا ہے نا. تو وہ سب، یہ سارا کھیل چل رہا ہے یوٹیوب کی دنیا میں، سارا کھیل چل رہا ہے. جہاں تک نمبرنگ کی بات ہے، آپ صحیح بخاری کو دیکھ لیجئے، خود محدثین علماء کا اختلاف ہے کہ کتنی حدیثیں ہیں، تعداد گنتی میں ہے کہ نہیں ہے. نمبرنگ میں بھی فرق ہے، تو نمبر کا حوالہ دینا کیا مناسب ہے، اچت ہے؟ قطعاً نہیں. آپ حدیث بتا دیجئے اور حدیث پڑھ دیجئے، زیادہ آپ حوالہ دے دیجئے کس کتاب میں حدیث کی ہے، اتنا کافی ہے سمجھنے کے لیے عوام کو. لیکن یہ ایک کیا ہے، طریقے واردات ہے، شکار کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ ہم اس طرح ٹرانس میں لیں گے اور فیور میں لیں گے، اور اس طرح سے پھر آدمی گرویدہ ہو جائے گا، لٹو ہو جائے گا، پھر ہماری ہی سنے گا، کسی اور کو نہیں فالو کرے گا. فالوور کے بڑھنے سے کوئی حق پر نہیں ہوتا ہے، یہ تو ہمارا قرآن کہتا ہے نا. سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ. اکثر وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، مشرک ہیں. تو اکثریت کو تو اللہ تعالیٰ مشرک کریں وہ ان کو جو ایمان کے دعوے دار ہیں. اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے شکر بندے کم ہیں. تو کثرت کیا معیار حق ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں اتنے فالوور ہیں، 10 لاکھ ہیں، 20 1 کروڑ ہو گئے صاحب، اس کا مطلب یہ شخص حق پر ہے. اگر یہی معیار حق اور ہدایت ہو جائے تو دنیا میں سب سے زیادہ عیسائی ہیں تو کیا حق پر ہیں؟ ہندوستان میں آئیے، مسالک میں جائیے، سب سے زیادہ کون ہیں؟ بریلوی ہیں، حق پر ہیں. تو یہ معیار نہیں ہے قلت و کثرت، معیار حق کتاب و سنت ہے، منہج صحابہ ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہمیں اس طرح ایمان لانا ہے، ہمیں اس طرح عمل کرنا ہے جس طرح صحابہ کرام عمل کرتے تھے.
معلوم ہے آپ کو؟ صحابہ کرام کا منہج جو سمجھ لے گا وہ یمین و یسار نہیں جائے گا، نہ دائیں جائے گا نہ بائیں جائے گا، وہ سیدھی راہ پہ چلے گا۔ اختلافات ان کے یہاں بھی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ارے جنگ جمل، جنگ صفین جیسی عظیم جنگیں ہوئی، لیکن دل میں کوئی میل نہیں، کوئی کدورت نہیں، غلط فہمی کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ عمر بن عزیز جن کو خلیفہ خامس کہا جاتا ہے نا، اپنا خواب یقیناً شریعت نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور خواب دلیل بھی نہیں ہے، میں بڑی صراحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، لیکن بعض لوگ خوابوں کو پیش کرتے ہیں نا کہ فلاں نے خواب دیکھا، فلاں نے خواب دیکھا، تو انہوں نے دیکھا کہ سیدنا علی ہیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں، پہلے سیدنا علی کو بلایا گیا اندر، وہ نکلے ایک دم حشاش بشاش، کیا مطلب؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً حق پر تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ ان کے بھائی، چچا زاد بھائی کا قتل ہوا تھا، ان کا مطالبہ تھا کہ قاتلان عثمان سے بدلہ لیا جائے۔ ان کی اجتہادی خطا تھی، کیا خطا تھی؟ اجتہادی خطا تھی، اور اجتہادی خطا پہ اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ المجتہد قد یخطی و قد یصیب، مجتہد کبھی خطا کرتا ہے، کبھی درست بات کہتا ہے، درست عمل کرتا ہے۔ فَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، اگر درست اس کا عمل اور اس کی بات رہی تو ڈبل اجر ملے گا۔ وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ، اور اگر خطا بھی کر گیا تب بھی ایک اجر ملے گا، یعنی معجور ہوگا۔ حشاش یہ مجھے پروانہ مل گیا ہے کہ میں حق پر ہوں، ٹھیک ہے۔ سیدنا معاویہ بلایا گیا، واپس آئے پسینے سے شراب ہو رہے ہیں، کیا ہوا؟ کہا بس میری بخشش ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ میری بخشش ہو گئی، اللہ رب العزت نے بخش دیا اور ہم بخش نہیں پا رہے ہیں ابھی تک۔ داروغہ ہیں جہنم کے، کس کے داروغہ ہم ہیں؟ ہمیں اللہ نے مکلف کیا ہے کہ ہم صحابہ کرام کے درمیان انصاف کا ترازو لے کر کے بیٹھ جائیں اور تولنے لگیں کون حق پر ہے کون نہ حق پر ہے۔ تو یہ جو آج ہو رہا ہے، یقین جانیے آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے میرے بھائی، اور میں خصوصاً ہمدردی کے ساتھ اپنے نوجوان احباب سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے واسطے ایسے لوگوں کی صحبت چھوڑ دیجئے۔ ہم نہیں کہتے ہیں آپ فالو کیجئے، ہم یہ نہیں کہتے ہیں آپ کتاب و سنت وہ فالو کیجئے، منہج صحابہ کو دیکھیے، کسی بھی صحابی رسول کے خلاف اپنے دل میں کوئی میل نہ رکھیے اللہ کے واسطے۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کا حشر، ہمارا حشر صحابہ کرام کے ساتھ ہو یا مرزا جیسے لوگوں کے ساتھ ہو؟ آپ سے پوچھا جائے کیا کہیں گے آپ؟ وہ جو فالوور ہیں، وہ جو غلط فہمی کا شکار ہیں صحابہ کرام کے تعلق سے، ان سے بھی اپنے احباب سے ہم پوچھیں کہ آپ کس کا ساتھ چاہیں گے؟ کیا کہیں؟ صحابہ کا ساتھ چاہیں گے۔ وہ تو کھلے ہوئے ہیں نا، اللہ نے ان کو رضا کا سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے۔ تو جن سے اللہ راضی ہے انہی کی صحبت نہ چاہیے ہمیں کل، اور جن کے بارے میں خود اپنے بارے میں ان کو پتہ نہیں اور ہمیں بھی پتہ نہیں انجام ہمارا کیا ہوگا، تب احب الصالحین ولست منہم، صالحین سے میں محبت کرتا ہوں اگرچہ صالحین میں سے نہیں ہوں۔ کیوں محبت کرتا ہوں صالحین سے؟ اس امید پر تاکہ صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو، صالحین کے ساتھ حشر ہمارا۔ رفع دین کرنے سے کوئی صالحین کے صف میں آ جائے گا؟ صرف سینے پہ ہاتھ باندھنے سے کوئی صالحین کے صف میں صرف آ جائے گا؟ یہاں دل میں تقویٰ یہاں ہونا چاہیے، تقویٰ دل میں ہونا چاہیے، اور جب دل میں تقویٰ ہوگا تو صحابہ کرام کی دشمنی کوئی نہیں پالے گا، اہل بیت کی دشمنی کوئی نہیں پالے گا۔ میرے بھائی یہ دونوں ہمارے ہیں، اور دونوں سے محبت ایمان کا حصہ ہے، اور دونوں سے ہمیں محبت کرنی چاہیے۔ ان کے اختلافات ان کے ساتھ چلے گئے، ختم ہو گئے، ہم اپنی عاقبت کیوں خراب کر رہے ہیں ان کے پیچھے پڑ کر کے؟ ہمیں اللہ نے مکلف کیا ہے کیا؟ لوگ کہتے ہیں اب تاریخ میں لکھا ہے تو ہم کہہ دیتے تو کیا برا ہے؟ برا یہی تو ہے کہ آپ عوام جو صحابہ سے ابھی تک عقیدت رکھتے ہوئے دین سے جڑی ہوئی تھی، وہ صحابہ سے متنفر ہو رہی ہے اور دین سے بھی دور ہو رہی ہے۔ یہ ہے سب سے
بڑا نقصان امت کا، یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں تو رتبہ یابس سبھی بھرا ہوا ہے، جھوٹی سچی ساری کہانیاں بھری ہوئی ہیں۔ ہم کیسے پتہ لگائیں گے؟ حدیث میں تو پتہ لگا لے جاتے ہیں، راوی موجود ہیں کہ فلاں نے فلاں سے فلاں نے فلاں سے سنا اور فلاں نے علیہ وسلم سے۔ اگر کوئی راوی ضعیف ہے، کوئی کذاب ہے، کوئی جھوٹا ہے، تو فوراً اس روایت کو ہم الگ کر دیتے ہیں کہ نہیں کر دیتے؟ لیکن تاریخ میں ایسا تو کچھ نہیں ہے، اس میں تو سند نہیں ہے۔ اپنے حساب سے آدمی تاریخ لکھنے بیٹھ گیا، تاریخ سازی بہت ہوئی ہے، تاریخ نویسی سے زیادہ تاریخ سازی ہوئی ہے۔ اور تاریخ کا فن سب سے مشکل فن ہے، اور اس فن میں وہ پڑھ رہے ہیں جن کو نہ قرآن کا فہم ہے نہ حدیث کا فہم ہے۔ ہاں تاریخ پڑھیں، لیکن وہ لوگ جو تاریخ کو تولیں قرآن و سنت کے پیمانے پر، وہ پڑھیں بے شک۔ اگر کہیں بھی کسی بھی تاریخی روایت میں قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، منہج صحابہ کرام کے خلاف اگر کوئی بات ہے، فوراً وہ تاریخ پھینک دیں گے ہم، اس تاریخ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، آپ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جو رسول کی نافرمانی کرے، وہ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی راہ کے علاوہ دوسرے راہ کا پیروکار بن جائے، دوسری راہ کا، دوسرے راستے پہ چلنے لگے۔ مومن سے مراد کون ہے؟ پوچھئے نا مفسرین سے، ہم آپ ہیں صرف یا ہم ہیں؟ نہیں، پہلے مخاطب جو قرآن کے ہیں صحابہ کرام، وہ ہیں مومنین۔ یہاں ان کی راہ ہمیں چلنی چاہیے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ انہوں نے قرآن و حدیث کی پیروی کی، اللہ کے وسلم کی اطاعت کی، تو ہمیں ان کے منہج پہ، ان کے راستے پہ چلنا چاہیے۔ تو یہاں مومنین سے مراد کون ہے؟ صحابہ کرام ہیں۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ، اگر مومنوں کی راہ کے علاوہ دوسری راہ پہ چلے گا، اللہ فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جس راستے پہ چلے تھے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ایسے آدمی کو ہم جہنم میں ڈال دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ تو ہماری خواہش، ہماری آرزو، ہماری تمنا کیا ہے اور کیا ہونی چاہیے ایک مومن کی؟ کہ ہمارا حشر مومنین کے ساتھ ہو، ان مومنین کے ساتھ جن کا ذکر جمیل اس آیت کریمہ میں موجود ہے۔ کون ہے وہ مومنین؟ ہم رعب تو نہیں تھے، یہ کوئی مرزا نہیں تھا، کوئی ڈاکٹر نہیں تھے، کوئی فلسفی نہیں تھا، کوئی سائنسداں نہیں تھا۔ کون تھے؟ وہ صحابہ کرام تھے رضوان اللہ اجمعین۔ تو ہمیں ان کی راہ پہ چلنا چاہیے، اور جب یہ آیتیں سمجھ میں آ جائیں گی، یقین جانیے دل تڑپ اٹھے گا اگر کسی ادنا صحابی کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو۔ آج یہی ہو رہا ہے۔ میں نے ایک آیت کے لکھوا پہلے جواب دیا تھا حضرت کے، مجھ سے کسی نے پوچھا کیا رافضی ہیں یہ؟ ہم نے کہا ابھی تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، ہم نہیں کچھ کہہ سکتے ابھی۔ کہا نہیں، تو صحابہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں، فلاں کے بارے میں، فلاں کے بارے میں، ہم نے کہا ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، آگے آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اور آدمی تو کھل کے آ گیا میدان میں، اب تو آدمی کھل کے میدان میں آ گیا۔ آپ کو معلوم ہے، آپ نے سنا ہے، ایک صاحب نے میرے پاس فون کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے وقت ابوبکر صدیق، عمر فاروق موجود نہیں تھے۔ وہ کہاں تھے؟ بس یہ بیان کر کے ختم کروں میں۔ انصار کے پاس تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سانحہ سوموار کو پیش آیا ہے، 12 بلور کو، اور بدھ کی رات میں آپ کی تدفین ہوئی ہے۔ اور سقیفہ بنی ساعدہ میں جو انصار و مہاجرین اکٹھا تھے اور آپس میں جو تکرار ہو رہی تھی، انصار کہتے تھے ہم میں امیر ہوگا، مہاجرین کہتے ہیں ہم میں امیر ہوگا۔ جب شیخین کریمین یعنی ابوبکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا، ان کی دانائی اور بینائی دیکھیے، ابوبکر صدیق پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں اختلاف ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ابھی ان کے سر پہ امارت کا تاج رکھا جائے گا، انصار سے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ساتھ میں ابوبکر صدیق کے، زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن حاشا و کلا دور دور تک ان کا یہ اس میں وہ نہیں تھا۔ ان کی بھی روایتیں موجود ہیں کتب حدیث میں۔ ایک حدیث سنائی ابو صدیق نے، الائمۃ من قریش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ائمہ کہاں سے ہوں گے؟ قریش سے ہوں گے۔
اور قریش کون ہے؟ مہاجرین، سب لوگ، کیا انصار کیا مہاجرین. اور نام پیش کرنا چاہا سیدنا عمر کا، حضرت عمر نے جلدی کی، ہاتھ بڑھا دیا، کہا ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں. سب نے دھڑا دھڑ بیعت کی. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو اہل بیت کے لوگ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز میں بے شک مصروف تھے. لیکن یہاں اس اختلاف کو، فتنے کو دور کرنا بھی ضروری تھا. اور یہ فتنہ سرد پڑا کس کی وجہ سے؟ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وجہ سے. تو وہ تو سوموار کا دن تھا. بدھ کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی. کیا کہہ دیا؟ یہ دونوں لوگ، ظاہر ہے سلف صالحین میں بعض کا قول یہ ہے کہ معاویۃ و سترم بین الصحابہ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے درمیان پردہ ہیں. یہ پردہ جس نے چاک کر دیا وہ صحابہ کے گریبان تک پہنچ جائے گا، انہیں ان کی عزت بھی جو ہے تار تار کرنا شروع کر دے گا. تو وہی ہو رہا ہے. ہم کریں یزید کو پانی پی پی کر کے آپ گالی دیجیے، ہمارا کیا جاتا ہے؟ کچھ نہیں. یقیناً دفاع نہیں کریں گے یزید کا، لیکن ہم یزید کو کافر بھی نہیں کہتے. ہمارا وہی منہج ہے جس کو منہاج السنہ میں علامہ تیمیہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، ملکم من ملوک الارض لہ حسنات و سیئات. روئے زمین کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا، حکمراں تھا، اس کے پاس نیکیاں بھی تھی، گنہگار بھی تھا. اب اللہ کے اوپر ہے. لیکن صحابہ کا جب معاملہ آئے گا تو ہمارا ان کا تعلق عقیدے کا ہے، یقین جانیے برداشت نہیں کر پائیں گے. وہ چاہے سیدنا معاویہ ہوں، مغیرہ بن شعبہ ہوں، عمرو بن عاص ہوں، علی مرتضیٰ ہوں، ابو بکر صدیق ہوں، عمر فاروق ہوں، عثمان غنی ہوں، دیگر عشرہ مبشرہ ہوں، یا کوئی بھی صاحب رسول ہوں رضی اللہ عنہ. دونوں نہیں تھے. کیا کہا؟ یہ دونوں نہیں تھے. نشہ دکھانے کے لیے کہا جاتا ہے نا. مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک روایت پیش کی جاتی ہے، منقطع روایت ہے، عروہ روایت کر رہے ہیں. عروہ صحابی رسول نہیں ہے، اور جہاں یہ روایت ہے وہیں محدثین نے اس پر حکم لگایا ہے کہ مقطوع سند روایت ہے. یہ مقطوع سند یہ روایت کٹی ہوئی ہے. اس روایت کا آپ نے اعتبار کر لیا. اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کیا؟ وہ آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین حجرہ عائشہ میں ہوئی، سبھی جانتے ہیں. فرمایا یدخل قوم، چند لوگ داخل ہوئے، یدعون یصلون ویخرجون، پھر انہوں نے دعا کی، نماز پڑھی، پھر نکل آئے. ثم دخل قوم، پھر کچھ لوگ داخل ہوئے، پھر انہوں نے دعا کی، نماز پڑھی، پھر نکل آئے. پھر کچھ لوگ داخل ہوئے، پھر کون بیان کر رہا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہے ہیں اور موجود ہی نہیں تھے. آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یہی نہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت نہیں کرتے تھے؟ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ غائب درجہ محبت اگر نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے. آخری موقع پہ جہاں بہت وصیتیں کی آپ نے مرض الموت میں، وہاں آپ نے کیا فرمایا کہ مسجد نبوی تک جتنے دروازے کھلنے، کھڑکیاں کھلنے، سب بند کر دی جائیں الا خوخۃ ابو بکر صدیق، لیکن ابو بکر کا جو روشن دان وہ بند نہ کیا جائے. آپ نے فرمایا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر میں انسانوں میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا. فرماتے ہیں آپ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے لوگوں کو نماز پڑھائیں. کہاں عقلیں چلی جاتی ہیں؟ اما عائشہ فرماتی ہیں جب آپ نے یہ حکم صادر فرمایا تو میں نے کہا اللہ کے رسول آپ تو جانتے ہیں ان ابی رقیق القلب، میرے باپ رقیق القلب نرم دل ہیں. انو متی یقوم مقامک، جب آپ کے مصلی امامت پہ آپ کی جگہ پہ کھڑے ہوں گے، لا یملک نفسہ، اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھ پائیں گے، رونے لگیں گے. حضرت عمر کو کہہ دیجئے، حضرت حفصہ کو بھی ملا لیا تو انہوں نے بھی سفارش کرنی شروع کر دی. آپ ناراض ہو گئے. آپ نے فرمایا انکن لانتن صواحب یوسف، تم ایسے ہو گئی ہو جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتیں تھیں. یا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، مومن اور اللہ ابو بکر ہی کے امامت سے راضی ہیں. یا ابا بکر انکار کرنا، یعنی اللہ انکار کرتا ہے اور مومن کیا کرتے ہیں؟ سب ابو بکر کی امامت، یعنی ابو بکر کی امامت ہی سے راضی ہیں. امامت کی کہ نہیں کی؟ محبت کتنی ہے؟ وہ تدفین کے وقت موجود نہیں تھے.
حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعضوں کو غلط فہمی لگ سکتی ہے کہ جب ان کا آخری وقت آیا تو پوچھ رہے تھے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بیٹی بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا کفن دیا گیا تھا؟ یہ پوچھنا کیا مطلب کہ پتہ نہیں چلا کہ ان کو کتنا کفن دیا گیا تھا؟ ہوتا ہے آخری میں جب کسی کا آتا تو پوچھئے نا، عقل و دماغ سب ساتھ چھوڑ دیتے. ایک تو یہ، اور دوسرے یہ کہ آپ اس لیے پوچھ رہے تھے تاکہ جتنے کپڑوں میں آپ کو کفن دیا گیا اتنے ہی کپڑے مجھے بھی دیے جائیں کفن میں. پوچھنے کا مقصد یہ تھا. اس کا تو قطعاً مطلب یہ نہیں کہ جو کسی سے سوال کر لے اس کے بارے میں جانتا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات صحابہ کرام سے سوال کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ آپ نے صحابہ سے کیا پوچھا؟ مل مفلس، مفلس کون ہے؟ لمبی روایت بیان نہیں کرنا چاہتا میں پوری، بس یہاں محلے سے شادی ہے تو آپ کو معلوم نہیں تھا کہ مفلس کون ہے؟ آپ نے پوچھا. تو کیا پوچھنے کا کیا مطلب ہے؟ میرے بھائی یہی ہوتا ہے آج کل، تمام حدیثوں پہ نظر نہیں ہوتی ہے، ایک حدیث ملے گی اس کو لے کے لے اڑے. انصار کے بارے میں دیکھ لیا کہ وہاں فیصلہ کرنے گئے تھے تو اس کا مطلب تدفین میں نہیں تھے، اور ایک جھوٹی روایت مل گئی اس کا حوالہ بھی پیش کر دیا. تو اب کہاں تک پہنچ گئے ہیں حضرت کہاں تک پہنچ گئے ہیں؟ ابو بکر صدیق عمر فاروق کے غریبان تک پہنچ گئے ہیں، شیخین کریمین کے غریبان تک پہنچ گئے رضی اللہ عنہما. وہ نفوس قدسیہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں جنت کی بشارت دی، وہ نفوس قدسیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں مدفون ہیں، وہ نفوس قدسیہ کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو سب سے زیادہ چاہتے تھے، وہ نفوس قدسیہ کہ جن کے بارے میں نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیشین گوئیاں فرمائی ہیں. حضرت عمر کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. صحیح بخاری کی حدیث میں دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول گرامی تھا، صبح فجر کے بعد کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے، کوئی دیکھا ہوتا تعبیر بتاتے، اور آپ نے خواب دیکھا ہوتا تو آپ بیان کرتے، پھر تعبیر پوچھی جاتی تو اس کی تعبیر بتاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے فرمایا کہ رأیتنی اللیلۃ علی قلیب، میں نے آج اپنے آپ کو ایک کنویں پہ پایا تو اس میں نے ڈول ڈالا تو میں نے کھینچا جتنا اللہ نے چاہا میں نے کھینچا. اس کے بعد وہ ڈول ابو بکر صدیق نے لے لیا، انہوں نے بھی کھینچا. وہ فی نزعی ضعف، ان کے کھینچنے میں تھوڑی کمزوری تھی. اس کے بعد عمر فاروق نے لیا. حدیث کے الفاظ ہیں فاستحالت غربان، وہ جو ڈول تھا بڑے ڈول میں بدل گیا اور خوب کھینچا، یہاں تک کہ لوگوں نے اپنے باڑے اونٹوں کے اس کنویں کے ارد بنا لیے کہ پانی پلانے میں آسانی ہو. اس حدیث کا کیا مفہوم ہے؟ تاریخ یہاں دیکھیے تو کیا بتاتی ہے، حدیث بھی ہے. آپ کے بعد کون خلیفہ ہوئے؟ ابو بکر صدیق. کتنے سال رہے؟ 2 سال کچھ مہینہ. اس کے بعد کون خلیفہ ہوئے؟ عمر فاروق 10 سال خلیفہ رہے خلافت. اور ان 10 سال میں اسلامی قلمروں میں اضافہ ہوا، مملکت اسلامیہ میں اضافہ ہوا، وفود بھیجے گئے، لشکر بھیجے گئے، فتوحات کا انبار لگ گیا. حالانکہ ان سے زیادہ موقع حضرت عثمان غنی کو ملا، 12 سال ملا، لیکن 6 سال ہی صرف اس کا تھا. 6 سال تو بس ایسی ہی اتھل پتھل کا شکار کر دیا لوگوں نے، خارجیوں نے، سبائیوں نے. تو مراد یہ ہے، 2 کا ذکر یہاں کیا، ابو بکر صدیق کا، عمر فاروق کا. آپ شاعری نے حدیث کے پوچھئے نا مراد کیا ہے؟ خلافت. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو صدیق کے مقابلے زیادہ دن تک خلافت کی، تو خوب کیا انہوں نے. تو میرے بھائی یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. ابو بکر صدیق کے بارے میں بے شمار روایتیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سے بس یہی دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمارا حشر صحابہ کرام کے ساتھ کرے، ہمارے آپ کے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت پیوست فرما دے. ہمارا یہ معاشرہ جو بگاڑ کا شکار ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سوال معاشرہ بنا دے. ہمارے نوجوان جو غلط فہمی کا شکار ہیں، صحابہ کرام کے تعلق سے ادنا بھی قدر رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو صاف و ستھرا بنا دے، مسلح اور مجلہ اور مصفہ بنا دے. صحابہ کرام کی محبت ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ پیوست فرما دے. اللہ رب العزت ہمارا حشر نبیوں، صدیقوں اور شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ کرے. اللہ رب العزت جب تک اس دنیا میں ہمیں زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پہ ہو. اللہ ہم تیرے عاجز درمادہ بندے ہیں، گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، لیکن میرا مولا تیرے در سے وابستہ ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما. اللہ تمام صحابہ کرام کی محبت، اہل بیت کی محبت،
خلفائے راشدین کی محبت، عشر مبشرہ کی محبت، تمام صحابہ کرام کی محبت ہمارے دلوں میں پیوست فرما دے۔ اللہ ان کی محبت کے ساتھ ہم اس دنیا میں رہیں، اور جب دنیا سے جائیں تو ان کی محبت کا تحفہ لے کر ہم دنیا سے جائیں۔ اللہ رب العزت ہمارا حشر انہی نفوس قدسیہ کے ساتھ فرما۔ اللہ میں جو بیمار کو شفا عطا فرما، ہمارے وہ بھائی جو قرضدار ہیں اللہ کوئی آسانی سے بالفائدہ فرما دے، ان کا قرض دور ہو جائے۔ اللہ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو دنیا کے کسی خطے میں پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہ یہ وطن ہمارا پیارا وطن ہے، اس وطن سے ہمیں فطری محبت ہے، اللہ اس وطن میں ہمیں امن و امان کی زندگی عطا فرما، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہماری جان ہمارے مال کی حفاظت فرما، ہمیں ظالموں کے ظلم و ستم سے معمول محفوظ فرما دے۔ اللہ رب العزت ہمارے نوجوانوں کو عقل و شعور عطا فرما، ان کو توفیق عطا فرما کہ وہ کتاب و سنت کی طرف رجوع ہو۔ اللہ رب العزت ان کو صالح علماء کی صحبت عطا فرما، صالحین کی صحبت عطا فرما۔ اللہ رب العزت فتنوں سے، تمام فتنوں سے، موجودہ دور کے جو فتنے ہیں، سوشل میڈیا کے فتنہ اور جو فتنے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو اور خود ہمیں ان تمام فتنوں سے معمون و محفوظ فرما دے۔ اللہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمیں اعتراف ہے، لیکن ہمارے ایمان کو تو مضبوطی عطا فرما کر کے اسی ایمان پر ہمیں قائم رکھ۔ ہم امتحانات اور آزمائشوں کو جھیلنے کا ارادہ اور سکت نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ تمام آزمائشوں اور تمام امتحانات اور تمام فتنوں سے ہم سب کو معمول محفوظ فرما دے۔ اللہ تو نے جس طرح ہمیں یہاں اکٹھا کیا ہے، اللہ توفیق عطا فرما کہ ہم تیری رضا پا کر کے جنت میں بھی اکٹھا رہیں، آمین۔